اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ میں نے کتابیں آپ کو دی ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یاد دہانی کے طور پر، اور جو اس میں خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چند منٹوں کی توجہ درکار ہے۔ یاد دہانی کرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، اور ویسے بھی جب انسان سفر کر رہا ہو تو گویا کہتے ہیں کہ موت کے منہ میں انسان بیٹھا ہوا ہے، ایک لمحہ اگلا نہیں پتہ کدھر ہونے والا ہے، اور بہرحال موت تو ویسے بھی آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اصلی اور بھرپور بدلہ جو آپ کو ملنے والا ہے وہ یوم القیامہ ہے، قیامت کے دن۔ اس دن جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ دنیا میں یہ جو زندگی ہے یہ ایک امتحان کی زندگی ہے۔ جس طرح کھیتی کی مثال ہے، جو کچھ انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ کریلے کا بیج بوئیں اور پھر اس کے بعد آم اگنا شروع ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو آپ اعمال کریں گے، اچھے کریں گے، اچھا بدلہ پائیں گے، آپ کی اپنی فصل ہے جو آپ کاٹیں گے۔ بری بوئیں گے، آپ کی اپنی فصل ہے، آپ خود کاٹیں گے، یقین کیجیے۔ اور ہر انسان اپنا ذمہ دار ہے۔ وہاں جو پھنس گیا یقین کیجیے کوئی نہیں بچانے والا، بیٹا نہیں بچائے گا، ماں نہیں بچائے گی، بھائی کوئی جگری دوست نہیں بچائے گا۔ اور وہاں جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمان اور عقیدے کے اوپر ہونے والا ہے کہ آپ نے اللہ کے بارے میں کیا ایمان عقیدہ رکھا تھا۔ باقی دنیاوی لحاظ سے بھی انسان جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اپنے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کیا ہے کہ میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، لیکن یاد رکھنا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور سارے انبیاء اسی ایک نقطے کو بیان کرنے آئے، یاد رکھیے۔ اب کوئی اور نبی نہیں آنا ہے جس نے یہ بات بیان کرنی ہو۔ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے یہ بات بتا کے چلے گی، اور ایک پوری ٹیم تیار کر کے اسلامی ریاست قائم کر کے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کام کرایا، قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا کہ بندگی کرنی ہے تو اس طرح کرو۔ اور اگر میرے ساتھ بھی محبت کے دعوے ہیں، اللہ نے عام اعلان کیا کہ اگر میرے ساتھ بھی محبت کے دعوے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یعنی جس طرح یہ بندگی کا ثبوت دے رہے، جس طرح یہ میرے بندے ہیں، آپ بھی اسی طرح کے بندے بنے میرے، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں دیکھو 23 سالوں کے اندر دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ وہ کون سی دعوت تھی اور آج اسی کو بلا دیا گیا ہے۔ وہ کلمے کی دعوت تھی، بنیاد تھی، بنیاد پہلی اینٹ ٹھیک کرو۔ 360 انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے۔ انہی انبیاء کو انہوں نے پوجنا پکارنا شروع کر دیا تھا۔ مکہ کے اندر ان کی مورتیاں بنا کے کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ ان کا مضبوط عقیدہ تھا میرے بھائیوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہ کا کیا حکم تھا قرآن کے ذریعے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ نظر نہیں آتا کہاں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پکارو، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہی تمہارا داتا دستگیر ہے، تو نظر تو کوئی نہیں آ رہا، کیسے پکارے؟ تو اللہ نے کہا ان کو بتاؤ فإنی قریب، میں قریب ہوں ان کے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ کتنا قریب ہوں؟ دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ دل کے اندر اٹھنے والے وسوسے وہ جانتا ہے میرے پیارے بھائیوں، دل کے اندر اٹھے، بلکہ وسوسوں کے اٹھنے سے پہلے بھی کروڑوں خربوں سال پہلے اس کو پتا تھا فلاں بندے کے اندر کیا وسوسہ اٹھے گا۔ اس طرح علم والا ہے، اس طرح قدرت والا ہے، نہ نیند نہ اونگ اور نہ تھکاوٹ اس کے اوپر، کسی لمحے اس کو پکارو وہ چکنا ہے۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں نے اس بنیاد کو چھوڑ دیا ہے۔ ابھی قربانیاں بھی کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ بھی کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مال خرچ کرنا لاکھوں کے حساب سے کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ نہیں اپنائیں گے۔ ان کی اکثریت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے توڑنے والے تھے میرے بھائیوں، وہ یکسو مسلم تھے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے رکوع اور سجدے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور در کے اوپر نہیں جھکتے تھے، کسی اور کے اوپر بھروسہ توکل نہیں کرتے تھے، وہ یکسو مسلم تھے۔ اور کہا گیا مکے کے لوگوں تم تو خالص مشرک ہو، جگہ جگہ تم پکارتے ہو، لات منات حبل کو پکارتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو، ان کی نظر و نیاز کرتے ہو،
نبیوں اور ولیوں کو پوجتے اور پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ان کے راستے کے اوپر ہیں. تم نہیں ان کے راستے کے اوپر ہو, تم ان کے پجاری ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ آپ کے رب کا آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کی جائے گی, اس کے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں مانا جائے گا, اس کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں مانا جائے گا, اس کے علاوہ کسی اور کو غوث اور غوث العظم نہیں مانا جائے گا, کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا جائے گا, صرف اس کو پکارا جائے گا جب بھی مشکل. اور دیکھیے ہمارے پیارے بھائیوں, ہمارے نبی تو اس حد تک گئے ہیں کہ ہانڈی کا نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو, جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو. اور ایک اور حدیث ہے کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو. کتنی سادہ سادہ باتیں, اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر گنبد اور یہ نہ بناؤ, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر مجاور بند کرنا بیٹھو اور سویلے نہ کرو. اور وفات سے چند دن پہلے یقین کیجئے گویا زندگی کا خلاصہ ہے نبی علیہ السلام کی, اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد. اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر, ان عیسائیوں کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد. انہوں نے, ان یہودیوں نے, ان لعنتیوں نے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا. اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت برسی ہے. تو جس وجہ سے ان کے اوپر لعنت برسے گی وہی کام کرو گے تو اللہ کے بندو آپ کے اوپر اللہ کی رحمت کے پھول برسیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے. آج اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہو. اللہ نے اپنے باغیوں کو آپ کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, پھر ٹکڑوں کے اندر گروہ در گروہ بنا کے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکایا جا رہا ہے. کوئی بریلوی بنا دیا گیا, کوئی دیوبندی بنا دیا گیا, کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا, کوئی چکڑالوی, سہروردی, نقشبندی, چشتی. کتنے فرقے ہیں ان کے اللہ کے بندوں, گنے بھی نہیں جا سکتے ہیں. کیا یہ وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا, ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب نے اختیار کیا تھا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. وہ دین جو سچا دین ہے وہ صحیح احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر بند ہے. اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں. اس قرآن کو کھول کے اس کے اوپر ایمان لاؤ. پہلے صفحے کے اوپر آپ کو یہ بات ملے گی, پہلے صفحے کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس طرح عہد و پیمان کرنے کے بعد اللہ کے بندوں پھر دیکھو کوئی یا علی مدد کی پکاریں لگاتا ہے, کوئی یا رسول مدد کی پکاریں لگاتا ہے, کوئی یا غوث مدد کی پکاریں لگاتا ہے. ان قبروں کے اوپر بھنڈارے بانٹے جا رہے ہیں, چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں, دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں, چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں, سجدے تعظیمی کیے جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں یہ ان کی بندگی ہے, یہ شرک ہے, اور شرک کی معافی نہیں ہے. نمازوں کے باوجود, حج کے باوجود, عمرہ کے باوجود, تہجد گزاریوں کے باوجود, قربانیوں کے باوجود اگر شرک کا ایک شائبہ بھی رہ گیا آپ کے عقیدے کے اندر تو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا. بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی, توق گلے میں پڑے ہوں گے, فرشتے گھسیٹیں گے, کبھی اس جہنم کی وادی کے اندر کبھی دوسری کے اندر. پیپ اور خون کی وادیاں ہیں, وہاں ہمیشہ رہنا پڑے گا, بیوی بچوں سمیت, دوستوں سمیت, کبھی واپس نہیں آ سکو. اللہ کے بندوں یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے. اور اگر یہ سادہ سی بات ہے, کتنی سادہ بات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو رب ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ اس کائنات کا داتا ہے, وہ اس کائنات کا دستگیر ہے, وہ اس کائنات کا مشکل کشا ہے. صرف اس کو پکارو, صرف اس کو رکوع اور سجدے کرو, کسی اور کو نہ کرو. یہ بات کہی جا رہی ہے. اور اتنی سادہ سی بات آپ مان لیں گے, یہی کلمہ ہے جو آپ پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چاہے غور نہ کرتے ہو اکثریت کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ذات, لا الہ الا اللہ بار بار کہتے ہو, غور کرو اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہو. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے, اللہ کا کوئی جس طرح بیٹا نہیں ہے اس طرح اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. وہ اپنی صرف کسی کو نہیں دیتا, یاد رکھیے, کسی کو بھی اپنی صفات کے اندر شامل نہیں کرتا ہے, اپنی ذات کے اندر شامل نہیں کرتا ہے. تو یہ سادہ سی بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے, نہیں مانو گے تو یاد رکھنا بھگتنا آپ کو پڑے گا, اور اس بڑی جنتوں سے محروم رہ جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہیں. ایسی جنتیں جو زمین اور آسمان کی وسعت جتنی اللہ جانتا ہے. ہمیشہ کی جوانی وہ ہوگی اور ہمیشہ کی صحت ہوگی, جو منہ سے نکالو کو حاضر کر دیا جائے گا. اندازہ دنیا میں ایک تھوڑے سے معیار کو بلند کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہو, لیکن اس بات کو مان لو اللہ فرماتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ جو منہ سے نکالو گے وہ حاضر نہ کیا گیا تو مالک فرماتا ہے کہ پھر کہنا. اور جو دل کے اندر خیال آئے, منہ سے بھی نہیں نکالا ہے, دل کے اندر خیال آئے وہ سب میں حاضر کر دیا جائے گا. اور پھر وہاں ملاقاتیں ہوں گی, انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی, شہداء کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی, اور صحابہ کرام کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی. اس سے بڑھ کر بات اللہ کا دیدار ہوگا میرے پیارے بھائیوں. مومنوں کو اللہ دیدار کرائے گا.
اور ان شرک کرنے والوں کو دنیا میں تو ویسے بھی کوئی نہیں اس اللہ کو دیکھ سکتا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا اور کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، یہ مومن دیکھیں گے۔ یہ بات ہے، آپ نے بات کو غور سے سنا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دے۔ گھر میں جو اپنے گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے اس کو پڑھو، الحمدللہ سے لے کر والناس تک اگر یہی بات نہ آپ کو ملی ہر انداز سے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد کس سے مانگ کرے، بڑھاپے تک جوانی گزر گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے، ان دونوں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا بڑھاپے میں جا کے میں نے اولاد دی ہے، پوری زندگی جوانی کی زندگی گزر گئی، بلکہ جب خوشخبری سنائی تو حیران ہوئے زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اس بڑھاپے کے اندر فرشتے نے کہا کہ جو کچھ کہہ دیا ہے تیرے رب نے یہی کچھ ہوگا، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ اس انداز سے تو کیا ایسے نکلتا ہے کہ انبیاء اولادیں دینے والے ہوتے ہیں یا اللہ سے اولادیں مانگنے والے ہوتے ہیں؟ ایوب علیہ السلام کی بیماری کتنی مشہور بات ہے میرے بھائیوں، اپنی بیماری کو دور نہیں کر سکتے، اللہ نے دور کی تب دور ہوئی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے یونس علیہ السلام، اپنے آپ کو نہیں نکال پا رہے جب تک اللہ نے نہیں نکالا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ قرآن سے کیا سبق سیکھو گے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے تو یہی ہدایت ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے جھکو، یہ راستہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا راستہ یہ تباہی کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اور بھائی بھی اگر کتابیں لینے سے میں دے سکوں تو کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ بات اچھی لگے اس بات کو پھیلاؤ، یہ صحیح معنوں میں آپ کا فیصلہ ہوگا اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے۔